بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید کمینہ۔ بڑی خاص خبریں ہیں اور ملکی سیاست کے حوالے سے گرما گرم خبریں۔ ایک تو چودھری نثار صاحب نے حلف اٹھا لیا پنجاب اسمبلی کا، جو 3.25 سال کے بعد، اور اس پر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہے کہ اچانک ان کو کیا خیال آیا یا کس کے کہنے پہ، اس پر بات بھی کریں گے۔ دوسرا، ذرائع کے مطابق اور راجہ ریاض صاحب کے دعوے کے مطابق کلین چٹ مل گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک اور گروپ جو ہے، ہم خیال گروپ، حکمران جماعت تحریک انصاف کا، اس نے بھی شائع دیا ہے، اور اس میں 15 ارکان اسمبلی جو تھے وہ وہاں پہ اکٹھے تھے۔ فرداً بات کرتے ہیں سب کے اوپر۔ جب 2018 کے عام انتخابات تھے تو اس وقت بھی ایک بڑی رائے قائم تھی کہ جو نثار صاحب کو انتخابی نشان جو ملا ہے وہ جیپ ملا ہے، اور جیپ کا نشان دینے والے کچھ اور لوگ ہیں، اور ایک پورا گروپ اور دھڑا منظم کر رہے ہیں، اور چودھری نثار صاحب کی ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی کہ شاید یہ ایک نیا گروپ جو ہے نون لیگ کے اندر سے پیدا ہو گیا ہے، اور جس نے الیکشن کے اندر پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، اور 30-35 سیٹیں تو ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ ہوا کیا کہ وہ اپنی بھی این اے کی سیٹ ہار گئے، اور محض ایک سیٹ ملی پنجاب اسمبلی کی، ان کو صوبائی سیٹ ایک ملی جس پہ وہ فتح یاب ہوئے۔ تو وہ ایک جو افواہ تھی وہ وہیں پہ دم توڑ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری صاحب جو تھے، جو نثار صاحب، وہ دل برداشتہ بھی تھے اور کچھ موڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کسی اور کے ساتھ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے این اے کی سیٹ بھی نہیں ملی، لیکن اس کے پیچھے وجوہات جو تھی وہ اوریجنل اور جینین جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ نون لیگ نے ایک اپنا جو کینڈیڈیٹ الگ سے کھڑا کیا ہوا تھا، ان کے کم سن بچے نے جو کمپین کی تھی اور خاصے ووٹ لیے تھے، اس کی وجہ سے جو نثار صاحب کو ڈنڈ پڑا تھا، کیونکہ ووٹ تو ایک ہی تھا نا نون لیگ کا۔ کچھ جو اس نثار صاحب اپنی ذاتی جو ووٹ بینک تھا وہ لے گئے، باقی نون لیگ ووٹ لے گئی، اس لیے وہ سیٹ ہار گئے تھے، ان کو کوئی ہرایا نہیں گیا کسی وجہ سے بھی، کسی لحاظ سے بھی۔ اب یہ ان کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کو سی ایم بنایا جا رہا ہے، اور یوٹیوبرز اور اینکرز دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو پھر ایک دفعہ ہائپ کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ جب تک پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کی واضح حمایت نہیں ہوگی، اس وقت تک چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ اب ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی دو صورتیں ہیں، یا تو حکمران جماعت ان کو بنائے، تو وہ کیسے بنائے گی کہ ایک بندے کو 3.25 سال بعد اچانک جو ہے وہ حلف اٹھایا اس نے، اور اس کے بعد اس کا پی ٹی اے سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، جبکہ خان صاحب نے الیکشن سے قبل ان کے پاس جا کے ملاقات کر کے بھی کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف میں آ جائیں اور آپ کو سیکنڈ کمانڈ میرے بعد آپ ہی ہوں گے پارٹی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں میاں صاحب کے خلاف سٹیج کے اوپر چڑھ کر یا اخبارات میں یا کہیں کسی پلیٹ فارم پہ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتا، اس لیے انہوں نے تحریک انصاف بھی جوائن نہیں کی تھی۔ نون لیگ سے ان کے فاصلے اور دوریاں بڑھ چکی ہوئی تھیں۔ تو دو طریقے ہیں، یا حکمران جماعت ان کو وزیر اعلیٰ بنائے، وہ کبھی نہیں بنائے گی کیونکہ ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری جو واضح اکثریت ہے وہ نون لیگ کی ہے، تو نون لیگ کے ساتھ ان کے جو معاملات درست ہیں وہ صرف شہباز شریف صاحب کی حد تک ہیں، اور وہ اس سے پہلے کے ہیں۔ یہ واحد لیڈر تھے جن کے دونوں بھائیوں سے بڑے اچھے مراسم تھے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی۔ بعد ازاں بڑے میاں صاحب سے ان کے ریلیشنز خراب ہو گئے، متعدد بار انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی میاں صاحب کے ساتھ، لیکن رابطہ نہیں ہو پایا، میاں صاحب نے فون پر بات بھی نہیں کی۔ حتیٰ کہ ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنی ایک آخری جو تھی کوشش کی تھی مرحومہ میاں صاحب کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کے تھرو، اور ان کو جا کر کہا تھا کہ جی آپ میری میاں صاحب سے بات کروائیں۔ انہوں نے بھی کہا، اور میاں صاحب نے احتراماً یہی کہا آگے سے کہ آپ کو حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ وہ شخص ہے جنہوں نے میری پیٹھ پر اتنے چھرے گھونپے ہیں کہ جس کے زخم ابھی تک ہرے ہیں، اس لیے میں ان کو لفٹ نہیں کروا رہا۔ حالیہ مریم نواز صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارا موقف اور بیانی وہی ہے جو شہد خاقان عباسی صاحب کا ہے، اور چودھری نثار صاحب کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا واضح انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک افواہوں کو تھوڑی سی تقویت دی جا رہی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ قانون جو تھا وہ اس طرح کا آ رہا تھا کہ جس نے حلف نہیں اٹھایا وہ اس کے بعد نااہل ہو جائے گا اور دوبارہ الیکشن نہیں کانٹیسٹ کر پائے گا۔ اب دوسری بات، جہانگیر ترین صاحب
کو کلین چٹ مل گئی ہے، یہ مل رہی ہے، کیونکہ علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر راجہ ریاض صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ علی ظفر صاحب نے اپنے کمنٹس میں، اپنی رپورٹ میں، اپنی تحقیق میں، اپنی تفتیش میں، اس کو جو مرضی سمجھ لیں، اور ہم سرخرو ہوئے ہیں ترین صاحب جو ہیں۔ جب بھی عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ این آر او بھی ملے گا، بلیک میل بھی ہوں گے، اور یہ جو ان کا ایک بیان ہے، یہ بیانیہ ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یا جس کو وہ ایک نام نہاد نظریہ کہتے ہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو ترین صاحب کے گروپ کی ایک سرگرمیاں جو تھی، وہ میں نے لاسٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ اس میں معافی تلافی میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس پریشر گروپ کی وجہ سے ایک خان صاحب کے اوپر دباؤ لازمی تھا۔ تیسرا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو متحرک کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے اشاعیہ دیا تھا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، تو نمائندگی تو دونوں جماعتوں کے لیڈران نے کی۔ اب جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اس کے اندر انہوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی معذرت نہیں کرتی اور شوکس نوٹس کا جواب نہیں دیتی، اس وقت تک پی ڈی ایم میں ان کی واپسی مشکل ہوگی۔ شہباز شریف صاحب یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو تھی وہ دوبارہ متحرک ہو، اور عوامی سطح پہ جیسے پہلے ایک پوری سیریل تھی جلسوں کی اور باہر نکلے تھے، کچھ نہ کچھ مقاصد کامیاب ہو گئے ان کے، تو دوبارہ وہ ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ مریم نواز صاحبہ اس اشاعیے میں نہیں تھیں، اور انہوں نے اس کو کلیئر کیا اور کہا کہ وہ ارکان پارلیمنٹ کا تھا اور میں رکن پارلیمنٹ نہیں ہوں، اس لیے میں وہاں پہ نہیں تھی، لیکن اندر کی بات جو ہے وہ اور ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب کو منانے میں کہ جو ان کو پیغامات ملے ہیں وہ آگے تک پہنچا کے تھوڑی سی لچک پیدا کریں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب آج کل بالکل خاموش ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، کوئی مطلب اس طرح کی منفی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کا وہ ہم خیال گروپ جو نیا وجود میں آیا ہے۔ یہ بیسیکلی نیا نہیں، یہ تھوڑا سا پرانا ہی ہے، اور ترین گروپ سے بھی پرانا ہے۔ ان گروپ سے بھی حکومت کے اوپر صرف کچھ دباؤ پڑے گا اور یہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بجٹ سر کے اوپر ہے، اور بجٹ پاس کروانے کے لیے حکومت کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس کا فائدہ اٹھایا جہانگیر ترین گروپ نے بھی، اور یہ ہم خیال گروپ جو ہے یہ بھی اپنے حلقوں کے لیے ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ ان سے لے لیں گے، اور جو ان کے مطالبات ہیں اپنے حلقوں کے حوالے سے وہ پورے کروا لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی بجٹ رک جائے گا، یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، کیونکہ بجٹ کا تعلق دفاع کے ساتھ ہوتا ہے، اور بجٹ پاس کرانے والے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، تو ہر گزرتا دن محسوس ہوتا تھا کہ آج حکومت کا آخری دن ہے، کل حکومت نہیں رہے گی، اور وہ 5 سال پورے نکال گئی تھی۔ یہی جو چیلنجز ہیں اور یہی جو موسیقی ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ چلتی رہے گی۔ بجٹ پاس ہوگا، حکومت کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 طبقات اس وقت اینکرز کے ہیں جو ویڈیوز اپنی پروگرام اور ولاگز کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ نون لیگ سے اٹیچ ہے، اور وہ یہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے کہ شاید کل ہی حکومت گئی اور پتہ نہیں عمران خان صاحب کا تختہ الٹنے والا ہے۔ دوسرے جو چند لوگ ہیں وہ یہ لگے رہتے ہیں کہ جی اگلے 5 سال بھی خان صاحب کے ہیں۔ پرفارمنس کو دیکھا جائے تو اگلے 5 سال تو کیا، یہ 5 سال بھی بڑی مشکل سے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ان کو دیکھا جائے، جو میرے سے بہت سینئر لوگ ہیں، جو یہ صبح شام لگے رہتے ہیں، ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکومت بھی ہلکی پھلکی موسیقی، کیونکہ جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے بھی حکمرانوں کو تھوڑا سا اپنے حدود میں رکھنا ہوتا ہے، تو تھوڑی تھوڑی موسیقی چلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر خوف بھی رہے، ڈر بھی رہے، اور جہاں وہ ہماری بات نہ مانیں، ہماری بات تسلیم نہ کریں اور تھوڑی سی آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں، تو اس پہ ان کو تھوڑا سا ڈرا دیا جائے۔ تو اس طرح یہ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی۔ بجٹ کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ جو سرگرمیاں پھر ایک دفعہ تیز ہوں گی، اس میں حکومت پریشان رہے گی، اور یہ ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ، یا کچھ لوگ حکمران جماعت میں سے اٹھتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ کہہ لیں، کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی اپنی جماعت کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، جو
ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد نکالنے کے لیے یہ تھوڑی تھوڑی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں تاکہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ رہے، اور جب حکومت کچھ نہیں کر پائے گی تو الٹیمیٹلی 5 سال کے بعد وہ جب عوام میں جائیں گے تو ان کے پاس دکھانے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرا ذاتی تجزیہ یہ تھا کہ چودھری نثار صاحب کے حلف اٹھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں۔ ترین صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں ایک پریشر گروپ بنا کر، اور ہم خیال گروپ جو ہے وہ اپنے مفادات اور اپنے جو مطالبات ہے وہ منوانے میں کامیاب ہو جائے گا، بجٹ بھی پاس ہوگا، اس کے بعد حکومت بھی چلتی رہے گی جیسے لولی لنگڑی پہلے چل رہی ہے 3.25 سال سے، آئندہ کچھ عرصہ بھی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔